میری 8 سال کی معصوم بچی گلی میں چیز لینے نکلی تھی۔ شام سے رات ہو گئی مگر بچی نہ لوٹی۔ میرے گھر والے بچی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ 3 دن گزر چکے تھے اور میرے شوہر کا کزن، جس کو میں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، وہ بھی سارا دن بچی کو تلاش کرتا رہتا۔ 4 روز بعد رات کو 2 بجے جب ہم کمرے میں سو رہے تھے تو اچانک چھت سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ سب لوگ بھاگ کر جب چھت پر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں چکرا کر زمین پر گر گئی، کیونکہ میری بچی تو صبح 10 بجے مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ دل کی دھڑکن منتشر ہو رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے بیدار ہوئی تھی، ورنہ روز میں 12 بجے تک اٹھتی تھی، کیونکہ میرے شوہر 3 بجے تک اپنے کام پر جاتے تھے۔ اور میں نے نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا تو سب چیزیں اپنی ترتیب پر تھیں۔ پھر مجھے اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی تھی؟ میں آنکھیں مسلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی تھی جب اچانک مجھے میری بیٹی کا خیال آیا۔ یہی سوچ کر میں اس کے کمرے میں آئی تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر اس کے بالوں کو پیار کیا تھا جب اچانک میری نظر اس کی گردن پر گئی، جہاں پر ایک انسانی دانتوں کا نشان واضح تھا۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے فوراً اسے اپنے قریب کر کے غور سے دیکھا تو واضح طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ نشان کسی بچے کے دانتوں کا نہیں بلکہ کسی بڑے کے دانتوں کا ہے۔ آخر یہ حرکت کس نے کی؟ میرا دماغ ایک دم خراب ہو گیا تھا۔ یعنی یہ وجہ تھی میرے بے چین ہونے کی۔ میں نے اسے اچھی طرح سے چیک کیا تھا، چاروں طرف دیکھا تھا، کہیں اور یہ نشان تو نہیں، مگر شکر تھا کہیں اور یہ نشان موجود نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میرے شوہر جاگ جائیں تو ہم اس بارے میں ضرور بات کریں گے۔ آخر یہ حرکت کس نے کی؟ میرا دل بہت پریشان تھا۔ میری بیٹی ایک لڑکی ذات تھی اور لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ ایسی باتوں کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو معصوم بچوں کا بچپن برباد ہو جاتا ہے۔ میری نیند اڑ چکی تھی اور کافی دیر تک میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسی بارے میں سوچتی رہی، اور پھر میں نے تھک ہار کر اپنے شوہر کو جگا دیا۔ وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر بولے، کیا ہو گیا؟ سونے دو، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی۔ جبکہ میں فوراً بولی، اٹھیں آپ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ کو کسی چیز کا ہوش ہے؟ ہماری بچی کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ میرے غصے کرنے پر انہوں نے اپنی آنکھیں پوری کھول لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، ارے کیا ہوا ہے؟ کس بات کے لیے اتنا غصہ کر رہی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی کہ بالکل بھی خیریت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے مریم کی گردن پر دانتوں کے نشان ہیں اور کسی بچے کے دانت نہیں ہیں وہ۔ آپ چلیں دیکھیں اسے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کسی نے اس کے ساتھ یہ حرکت۔ جبکہ وہ فوراً ہی اٹھتے ہوئے بولے کہ کیا بول رہی ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ میرے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل کر سیدھے اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ ہم دونوں کمرے میں آئے تو میری بیٹی اسی پوزیشن میں سو رہی تھی۔ میرے شوہر اس کے پاس بیٹھ گئے تھے اور اچھی طرح سے اس کی گردن دیکھنے لگے، مگر اب اتفاقی طور پر وہاں پر دانتوں کا نشان موجود نہیں تھا۔ میری خود آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کو ہٹا کر باقاعدہ طور پر اچھی طرح اس کی قمیض ہٹا کر دیکھا، لیکن وہاں پر ایسا کوئی بھی نشان موجود نہیں تھا جو پریشانی کا سبب بنتا۔ میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، اب بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ جبکہ میں آنکھوں میں آنسو لیے بولی، خدا کی قسم اس کی گردن پر نشان تھا، آپ مانو یا نہ مانو سہیل، کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے، ہمیں اپنی بچی کا چیک اپ کروانا چاہیے۔ کسی مولوی سے مجھے کچھ آثار اچھے نہیں لگ رہے۔ میری بات سن کر میرے شوہر غصے سے بولے، دماغ خراب ہے تمہارا؟ صبح صبح جاگ گئی ہو اسی لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ جا کر تم سیدھا اس کے کمرے میں آئی ہو تو نیند میں تم نے ایسی الٹی سیدھا دیکھ لیا اور بے وجہ مجھے بھی ہلکان کر دیا۔ چلو کمرے میں، اس کی نیند بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ جبکہ میں فوراً بولی، نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ ابھی 8 سال کی ہے، چھوٹی ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ پلیز غور کر لیں۔ مگر میرے شوہر مجھے سخت سنا کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے، مگر میرا دل بالکل بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس سے کچھ گڑبڑ ہے، لیکن انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی، بلکہ کمرے میں آ کر واپس سو گئے تھے۔ کہنے کو مجھے بھی حیرانگی ہوئی تھی کہ آخر وہ نشان گیا کہاں۔
مگر بے چینی بے حد زیادہ بڑھ رہی تھی۔ میں ایک ماں تھی، اور کہتے ہیں نا، جب ماں کو کسی چیز کی پریشانی ہو رہی ہو تو یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ میں بیٹی کی ماں پاس ہی بیٹھ گئی اور مسلسل اس کی گردن کو تکتے جا رہی تھی، جہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے نشان دیکھا تھا۔ شاید واقعی میرا وہم تھا، میں نے خود کے دل کو سمجھایا، لیکن یہ وہم نہیں تھا، کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ تھوڑی دیر میں وہیں بیٹھی رہی اور پھر کچن میں آ کر ناشتہ بنانا شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہی تھی کہ اے رب کعبہ، میری بیٹی کی حفاظت فرمانا، اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہ ہو ورنہ میں مر جاؤں گی، اور میری گڑیا ہے، میری ایک ہی تو بیٹی ہے، اے رب کعبہ اس کی حفاظت فرمانا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک میری بیٹی چیخ مار کر جاگی تھی۔ میں نے بے اختیار کمرے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی گردن تھام کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھ گئی تھی اور اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے بولی تھی کہ کیا ہوا مریم، سب خیریت ہے نا؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، امی مجھے گردن میں بہت درد ہے۔ دیکھیں عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کی درد بھری آواز سن کر میری جان مزید ہلکان ہو گئی تھی۔ میں نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اپنے شوہر کو آوازیں لگا دی۔ 2-3 آوازوں پر ہی وہ گھبرا کر کمرے میں آ گئے تھے، اور وہ اپنی بیٹی کو زمین پر گردن تھام کر بیٹھا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھے تھے، جبکہ وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے مزید چلا چلا کر روئی تھی۔ بابا مجھے گردن میں بہت درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میری گردن توڑ رہا ہے، مجھے بچا لے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ جبکہ میرے شوہر بولے، بیٹا کیا ہو رہا ہے، لمبی لمبی سانسیں لو، میں تمہیں اسپتال لے کے چلتا ہوں۔ مگر اسی پل میری بیٹی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا، مجھے کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے فوراً اپنی بچی کو گود میں اٹھایا تھا اور بغیر چپل کے وہ کلینک کی طرف بھاگے تھے۔ میں نے بھی دوپٹہ ہی سر پر اوڑھا اور دروازہ کھولا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی فوراً قریبی کلینک گئے، اسے پہنچ گئے تھے، اور ڈاکٹر شکر کیا تھا کہ انہوں نے فوراً اس کا جائزہ لے کر ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تھا۔ چند لمحے بعد میری بیٹی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اور میرے سینے سے لگتے ہوئے بولی، امی اب گلے میں خراش ہو رہی ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب بولے کہ بیٹا ہو کیا رہا ہے، آپ ٹھیک طریقے سے بتائیں۔ جبکہ وہ آنکھیں بند کیے بولی کہ مجھے گلے میں اب خراش ہو رہی ہے، مجھے ابھی بھی درد ہو رہا ہے۔ جبکہ میں نے ایک نظر ڈاکٹر پر ڈالی تھی، اور وہ کچھ دوائیاں لکھتے ہوئے بولے تھے کہ ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی گردن میں بل آ گیا ہو، چھوٹی بچی ہے اس لیے پریشان ہو گئی ہوگی، آپ ایک کام کریں، اس کا ایکسرا وغیرہ کروا لیں، باقی میری دوائیاں دی ہیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور اسی طرح پریشان نہیں ہوتے۔ اگر چھوٹے بچے بے ہوش ہو جائیں تو پانی کے چند چھینٹے چہرے پر ماریں، ہوش آ جائے گا۔ آپ جس طرح آئے ہیں خدا نخواستہ آپ دونوں کو کچھ ہو سکتا تھا۔ جبکہ میں نے شوہر کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی پریشان سے کھڑے ہوئے تھے۔ چند ہدایتوں کے بعد ہم مریم کو لیے گھر واپس آ گئے۔ پورا محلہ ہمارے دروازوں کے پاس جمع تھا۔ ہم اس حالت میں دیکھ کر سب لوگ ہمارے قریب آ گئے تھے، جبکہ میرے شوہر مریم کو لے کر اندر گئے تھے، اور میں لوگوں کو تھوڑی بہت تصدیق کی اب مریم ٹھیک ہے گھر کے اندر آئی تھی، اور وہ اب مریم کو لٹا کر برآمدے میں پریشان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جبکہ میں انہیں دیکھ کر بولی، اب یہاں کیوں بیٹھے ہیں، اسے اکیلا کیوں چھوڑا؟ یہ کہتے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میں نے سکون کا سانس خارج کیا تھا اور ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی تھی، جو واقعی اس وقت ایک عجیب کیفیت میں مبتلا نظر آ رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، پہلے تمہیں دانتوں کا نشان نظر آنا، اس کے بعد اس کا بے ہوش ہو جانا اور گردن میں درد ہونا، خراش پیدا ہونا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ وہ کس طرح بول رہی تھی کہ بابا کوئی میری گردن توڑ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے نیلم؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اب میں کسی مولوی صاحب کو فون کروں؟ جبکہ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا اور انہیں سختی سے تاکید کی تھی کہ آپ کام سے پہلے کسی مولوی کے پاس جائیں گے اور اس کے بارے میں تفصیل دیں گے، اچانک سے اسے یہ کیوں ہوا؟ اگر ہم آج ہی لاپرواہی کریں گے تو یہ مسئلہ بڑھ جائے گا۔ سہیل آپ مانو یا نہ مانو، کوئی اپنا کالا منہ کروا رہا ہے۔ میری دل کی دھڑکن صبح ہی اس لیے منتشر ہوئی تھی،
میری بات سن کر میرے شوہر بولے سارا دن تم اس کے ساتھ رہنا، ایک لمحہ بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، رات بھی یہ عجیب سی بے چینی کا شکار ہو رہی تھی۔ تم تو جلدی سو گئی تھی، رات میں نے ہی اسے سلایا تھا۔ بار بار کروٹ بدل رہی تھی اور یہی بول رہی تھی کہ بابا مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی، آپ پاس رہنا۔ تقریباً 2 سے ڈھائی گھنٹے بعد یہ سوئی تھی۔ میں خود اس سے پریشان ہو گیا تھا، لیکن اب حالت دیکھو کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور دل ہی دل میں شکر ادا بھی کیا تھا کہ انہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے۔ کافی دیر تک ہم دونوں میاں بیوی اسی بارے میں ڈسکس کرتے رہے اور پھر وہ اٹھ کر کمرے میں تیار ہونے چلے گئے تھے۔ ان کا ارادہ آج کام پر جلدی جانے کا تھا تاکہ رات تک وہ جلدی واپس آ سکیں، اور پھر مولوی صاحب کے پاس بھی جانا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیٹی کے کمرے میں ڈالی تھی اور جلدی سے ناشتہ بنانے میں مگن ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ناشتہ وغیرہ کر کے چلے گئے اور مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ تم اس کے کمرے میں ہی رہنا اور اسے اکیلا نہیں چھوڑنا، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے ان کی بات بخوبی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ باپ تھے، ایک باپ کو اپنی اولاد سے بے حد محبت ہوتی ہے، اور ہماری مریم اکلوتی تھی، اس لیے ہم اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ میں اس کے کمرے میں ہی اس کے پاس لیٹ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 بجے وہ جاگ گئی تھی۔ میں نے فوراً اس کے لیے ناشتہ بنا دیا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی امی گردن میں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ سب خیریت ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ ایکس رے میں کچھ آیا تو نہیں؟ وہ معصوم ضرور تھی لیکن سمجھدار بھی تھی۔ کم عمری میں ہی میں نے اسے اسکول لگا دیا تھا، اس لیے وہ اپنا آپ اب سمجھتی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ ہاں گڑیا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس شاید سوتے ہوئے تمہیں پھندا لگ گیا تھا، اسی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف ہوئی۔ خیر اب ناشتہ کرو، پھر تم اپنے لیے چیز لے آنا، صحیح ہے؟ میری بات سن کر وہ فوراً بولی تھی کہ ہاں، اور میں اپنے لیے کچھ چیزیں وغیرہ بھی لاؤں گی۔ میں نے اس کی معصومیت پر، اس کے چہرے پر پیار کیا تھا اور اس کے لیے پیسے لینے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ 100 روپے نکال کر میں کمرے میں آئی تو وہ ناشتہ مکمل کر چکی تھی۔ میں اس کی طرف پیسے بڑھاتے ہوئے بولی اچھا زیادہ دور نہیں جانا اور خیال رکھنا اپنا، اگر ذرا بھی گردن میں درد محسوس ہوا تو فوراً بھاگ کر آ جانا، دکان تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات پر اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور فوراً ہی باہر کی طرف اچھلتے کودتے نکل گئی تھی۔ میں مسلسل اپنی بیٹی کے لیے بس دعائیں کیے جا رہی تھی۔ میرے لیے میری بیٹی میرا سکون تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اسے گئے ہوئے 15 منٹ بیت گئے تھے۔ حالانکہ چیز لے کر وہ 5 منٹ میں واپس آ جاتی تھی۔ شاید دکان پر رش ہوگا، میں نے یہ کہہ کر خود کو سمجھا لیا تھا اور بالکنی کی طرف کپڑے اٹھانے چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ میرے گھر پر کیسی قیامت آنے والی ہے۔ کپڑے وغیرہ لے کر میں کمرے میں آئی تو وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مزید 10 منٹ اور بیت چکے تھے۔ میری اب حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ویسے ہی صبح سے لے کر میں اسے کافی حساس ہو رہی تھی۔ میں فوراً دوپٹہ پہن کر گلی میں آئی تھی لیکن دور دور تک مجھے کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا دکان بھی بند تھی۔ میرا دل مزید پریشان ہو گیا تھا۔ میں گھر کے اندر آ کر فوراً ہی برقع پہن کر آگے والی دکان کی طرف بھاگ گئی۔ یقیناً دکان بند ہونے کی وجہ سے وہ آگے آ گئی ہوگی، اور میں نے ہمیشہ اس کو سمجھایا تھا کہ بیٹا اگر قریبی دکان بند ہو تو واپس آ جایا کرو۔ برقع پہن کر میں باہر آئی تو میرے شوہر سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ یقیناً ان کا دل کام پر نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے باہر کھڑا دیکھ کر وہ فوراً ہی میرے پاس آ گئے اور سوالیہ بولے کہاں جا رہی ہو؟ جبکہ میں بے چین لہجے میں بولی مریم چیز لینے دکان پر گئی تھی، اسے گئے ہوئے آدھا گھنٹہ بیت گیا، ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں، آگے والی دکان پر دیکھنے جا رہی تھی۔ جبکہ وہ بولے تم اندر چلی جاؤ، آگے والی دکان پر کافی رش ہوتا ہے، میں لے کر آتا ہوں اس کو، جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ اندر کی طرف مجھ سے قدم بڑھائے ہی نہیں گئے۔ بے چینی کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا اور میرے شوہر کو گئے ہوئے 10 منٹ بیت گئے تھے۔ میری حالت اب مزید خراب شروع ہو گئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا تھا اور اس دکان کی طرف قدم بڑھائے تھے
چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں اس دکان پر پہنچ گئی تھی۔ میرے شوہر آگے پیچھے لوگوں کو میری بیٹی کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں فوراً ان کی طرف لپکی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ کیا ہوا مریم، کہاں رہ گئی تھی؟ میں وہاں پر کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور اب لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ جبکہ وہ بے چین لہجے میں بولے، نہیں نیلم، میں لوگوں سے باتیں نہیں کر رہا، ہماری بچی اس دکان پر آئی ہی نہیں ہے۔ یہ صاحب بول رہے ہیں مریم اس طرف نہیں آئی، اس لیے میں وہاں لوگوں سے پوچھ رہا تھا۔ تم بھی گھروں میں جا کر پوچھو۔ جبکہ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، میں بے چین لہجے میں بولی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے سہیل، ہماری بچی کہاں چلی گئی ہے؟ جبکہ وہ بولے، گھبراؤ مت، لوگوں سے پوچھو، کیا پتہ کسی بچی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی ہو۔ ان کی بات سن کر میرے سر ہاں میں ہلا اور موبائل لیے لوگوں کے گھروں میں جا رہی تھی۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا میری بچی کبھی بھی بنا بتائے کسی بھی عورت کے گھر نہیں جاتی تھی۔ یہ بات میں نے اسے اچھی طرح سمجھائی ہوئی تھی کہ کہیں بھی جانے سے پہلے امی کو ایک دفعہ ضرور بتانا۔ میں نے 4 سے 5 گھروں میں پوچھ لیا تھا، مگر سب سے یہی کہا کہ ہم نے اس بچی کو نہیں دیکھا۔ لیکن یہ بچی نہ ہمارے بچوں سے بات کرتی ہے اور نہ ہی ہمارے گھر میں آتی ہے۔ جبکہ میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ میں فوراً اپنے محلے کی طرف بھاگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں پر اکثر وہ بینش باجی کے گھر چلی جاتی تھی جو اس کی استانی تھی۔ میں نے اس طرف رخ کیا اور دل ہی دل میں دعائیں مانگنا شروع ہو گئی۔ اے رب کعبہ، میرے لیے آسانی فرما، مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مت ڈال۔ میری بس ایک بیٹی ہے، مجھے اولاد کی خوشی سے محروم نہ کر۔ میں نے اس کی باجی، اس کی ساری دوستوں سے پوچھ لیا، مگر سب نے یہی کہا کہ آج صبح سے وہ باہر ہی نہیں آئی۔ ہم سب اس کا انتظار ہی کر رہے تھے، ہمیں تو خود اس کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ ابھی ہم سب بچیاں اس سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میرا دل مزید بیٹھ گیا۔ میں نے اب رخ اس چیز والے کی دکان پر دوبارہ کیا تھا اور اس کی دکان پر کھڑے ہو کر میں نے ہنگامہ مچا دیا تھا کہ میری بچی تمہاری دکان پر آئی تھی۔ مجھے میری بچی چاہیے، ورنہ میں پولیس میں تمہاری کمپلین کر دوں گی۔ تم ہی نے میری بچی کو اغوا کیا ہے۔ میری حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے شوہر نے اس دکاندار سے معافی مانگی تھی اور مجھے تھامتے ہوئے بولے تھے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، اس طرح برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ یہیں کہیں ہوگی، ایسے مت پریشان ہو۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی تھی کہ نہیں سہیل، کچھ ہو چکا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میری بچی اغوا ہو گئی ہے۔ سہیل، مجھے میری بچی چاہیے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہم اس کے بغیر کیا کریں گے؟ جبکہ میرے شوہر مجھے تھامتے ہوئے بولے، تم پریشان نہ ہو، میں اپنے بھائیوں کو، اپنے کزن وغیرہ کو فون کرتا ہوں، پھر ہم پولیس میں کمپلین کروا لیتے ہیں۔ ابھی تم میرے ساتھ چلو، فی الحال کسی مسجد میں اعلان کرواتے ہیں، اگر وہ کسی کے گھر گئی ہے تو گھر پر لوٹ آئے گی۔ میں ان کی بات سن کر فوراً ہی سر ہاں میں ہلا کر ایک مسجد کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرے شوہر اندر جا کر مولوی صاحب سے اب ریکویسٹ کر رہے تھے، جبکہ میں مسلسل باہر کھڑی دعائیں کیے جا رہی تھی کہ رب مصطفیٰ، میری بچی کو اپنی حفاظت میں رکھنا اور کہیں پر بھی وہ گئی ہو وہ واپس آ جائے، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا ہو تو میں مر جاؤں گی۔ صبح صبح اس کی گردن پر دانتوں کا نشان، پھر گردن پکڑ کر تکلیف سے کرانا، اس کا بے ہوش ہو جانا اور اب غائب ہو جانا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھی علامتیں نہیں لگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر باہر آئے تو اب مسجد میں اعلان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے کہ تم گھر جاؤ اور دعا کرو، میں اپنے بھائی اور کزن وغیرہ کے ساتھ جا کر جگہ جگہ تلاش کرتا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کسی ہسپتال، یتیم خانے اور دیگر جگہوں پر بھی معلوم کر لیتا ہوں۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی تھی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، وہ کس ہسپتال یا یتیم خانے میں کیسے پہنچ سکتی ہو؟ اسے گئے ہوئے صرف آدھا گھنٹہ ہوا ہے، اتنی جلدی کون ہے یہ کارروائی کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ بولے، ہمیں ابھی رسک نہیں لینا چاہیے، ڈھونڈنے کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ اگر ان جگہوں پر مریم نہیں ملی تو میں پولیس میں کمپلین کرواؤں گا، کیا پتہ وہاں سے کوئی حل نکل آئے۔ جبکہ میں روتے ہوئے گھر لوٹ آئی تھی، میرا دل پھٹ رہا تھا اور لبوں سے بس اپنی بیٹی کے لیے ایک ہی دعا جاری تھی، اے رب کعبہ، میری بچی کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ ہو، وہ لڑکی ذات ہے،
اس کی حفاظت کرنا۔ میں اپنے گھر پہنچی تو پورا محلہ میرے دروازے پر اکٹھا تھا۔ سب کو میں نے دیکھ کر صرف ایک بات کہی تھی کہ میری بچی کے لیے دعا کرو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں یہ جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں اپنے گھر کے اندر آ گئی تھی اور برآمدے میں بیٹھی زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ محلے کی عورتیں مجھے مسلسل دلاسا دے رہی تھیں کہ بہن اس طرح ہلکان مت ہو، ہلکان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تم دعا کرو تمہاری بچی ٹھیک ہو جائے گی، تم نماز پڑھو۔ ان کی بات سن کر میں نے فوراً وضو بنایا اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئی۔ میری ہچکیاں بن گئی تھی۔ ایک عورت کے لیے اس کی اولاد اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ میری حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد میرے شوہر گھر واپس آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے کزن، ان کے بھائی وغیرہ سب موجود تھے۔ اپنے شوہر کو گھر میں آتا دیکھ کر میں فوراً ان کی طرف لپکی تھی اور ان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کہاں ہے مریم؟ آپ نے کہا تھا آپ اس کو لے کر آئیں گے، کہاں ہے؟ پر وہ جب ان سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ ہمیں اپنی بیٹی سے بے حد پیار تھا، ان کے لیے بھی ان کی بیٹی ان کا سب کچھ تھی۔ ان کا کزن فوراً ہی آگے بڑھا تھا اور میرے شوہر کو تانتے ہوئے بولا، ارے بھائی آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ ہی ہمت توڑیں گے تو بھابھی کا کیا ہوگا؟ جبکہ میں بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میرے شوہر بولے، اگر میری مریم کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، مجھے اکیلا چھوڑ کر ان دونوں کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جبکہ مجھے اپنا بھی قصور لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو پیسے دے کر باہر بھیجا تھا۔ اس نے تو خود کہا بھی نہیں تھا کہ امی مجھے چیز لینے جانا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پولیس کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا اور تقریباً 2-3 دن بیت گئے۔ میری حالت کسی مردہ شخص کی مانند ہو گئی تھی۔ نہ میں کچھ کھا رہی تھی اور نہ پی رہی تھی، نہ بات کر رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ کل تک میری گود کتنی ہری بھری تھی اور آج میری گود سونی ہو گئی تھی۔ میں بد دعائیں دے رہی تھی، جس نے میری بچی کو لیا ہے یا رب اسے غارت کر دے، کسی ماں کی گود اجاڑنے والے کو تو سکون سے نہیں رہنے دینا۔ میری بچی 8 سال کی تھی اور مجھے صرف ایک ٹینشن تھی، خدا نہ خواستہ اگر اس کی عزت پر کسی نے وار کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ اور یہی ایک چیز میرا سکون برباد کر رہی تھی۔ میں بس اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، تو بس اس کی حفاظت کرنا، تو بڑا کریم ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ مگر میں جانتی ہی نہیں تھی کہ جس پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کر رہے تھے وہی انسان ہماری جڑیں کاٹنے میں لگا ہوا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 3 دن مزید بیت گئے تھے۔ صبح ہی صبح آج میرے شوہر کو پولیس اسٹیشن میں بلا لیا گیا تھا، ایک بچی کی تصدیق کے لیے، مگر وہاں جا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ بچی ہماری نہیں تھی۔ حالانکہ پولیس والوں کو ہم سے تصویر بھی دے رکھی تھی، مگر بلا وجہ تماشا کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میں بس ایک آس لگائے بیٹھی تھی کہ پتہ میری بیٹی آ جائے۔ راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، دن کا چین برباد ہو گیا تھا۔ میرے شوہر جب خالی ہاتھ لوٹے تو میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جبکہ وہ مجھے کمرے میں لے گئے تھے اور اپنے ساتھ لٹا کر دھیرے دھیرے مجھے سمجھا کر سلا دیا تھا۔ وہ بھی میرے برابر میں ہی لیٹ گئے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے 3 دن سے ایک لمحہ بھی آنکھ بند نہیں کی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں فوراً بیدار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو ہلایا تو وہ بھی جاگ گئے تھے۔ وہ اٹھتے ہی بولے، یہ تو ہماری مریم کی آواز ہے۔ ذرا ہم دونوں میاں بیوی اس کے کمرے کی طرف بڑھے تھے، لیکن اچانک میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو آواز کمرے سے نہیں بلکہ اوپر چھت سے آ رہی تھی۔ میرے شوہر کمرہ دیکھ کر بولے کہ اندر تو کوئی نہیں ہے، جبکہ میں فوراً بولی کہ اوپر سے آواز آ رہی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی اوپر کی طرف بھاگے تھے اور جیسے ہی ہم چھت پر پہنچے، اگلا لمحہ میرے لیے سانس روک دینے والا تھا۔ میری بچی زخمی حالت میں چھت پر پڑی ہوئی تھی۔ میں اور میرے شوہر فوراً اس کی طرف لپکے تھے۔ جبکہ میں نے اسے اٹھایا تو ایسا لگا تھا کہ جیسے اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ ہمارا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ میں اسے گود میں اٹھائے نیچے آ گئی تھی۔ مجھے اب سب کچھ خطرناک لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً ایک لیڈی ڈاکٹر کو فون کیا۔
گھر آ کر اس نے میری بیٹی کا مکمل چیک اپ کیا اور مجھے اطمینان دلایا تھا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوئی، اسے صرف اور صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بچی جب مکمل صحت یاب ہو جائے تو آپ اس سے دریافت کریں کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور اس کی بات پر مکمل یقین کیا جائے، کیونکہ ایسے ٹرائمائز بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ ڈاکٹر ہمیں ہدایات دے کر چلی گئیں، جبکہ میری بچی 2 دن تک بالکل آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ مجھے اور میرے شوہر کو سکون ضرور آیا تھا، لیکن پریشانی حد سے زیادہ تھی کہ اسے ہوا کیا تھا۔ اور پھر 2 دن بعد وہ چیختی ہوئی اٹھی تھی اور روتے ہوئے جو بات اس نے بتائی وہ ہم دونوں میاں بیوی کو مرنے کے مقام پر لے آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، امی، بابا کے کزن جنہیں آپ اپنا چھوٹا بھائی کہتی ہیں، ماموں سکندر، انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا۔ وہ مجھے ایک دائرے کے بیچ میں بٹھا دیتے تھے اور چاروں طرف دیا جلا کر نہ جانے مجھ پر کیا پھونکتے رہتے تھے۔ بار بار جب میں ان سے پوچھتی تھی تو وہ مجھے مارتے تھے، جبکہ میرے شوہر اپنی بیٹی کا یہ سٹیٹمنٹ سن کر پاگل ہو گئے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی سکندر کے گھر گئے تھے اور جب اس سے زبردستی اگلوایا اور جو بات اس نے کہی وہ سن کر ہم دونوں ہی دنگ رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تم سے حسد تھا، میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تمہیں برباد کرنے کے لیے میں نے تمہاری بیٹی پر اٹیک کیا تھا تاکہ تم اپنی بیوی سے بدظن ہو کر اسے چھوڑ دو، لیکن تم دونوں تو ایک دوسرے کے مزید قریب ہو گئے تھے۔ ایک دوسرے کو ایک لمحہ بھی تم نے بلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے یہ منصوبہ فیل ہوتا دکھائی دیا اور میں نے تمہاری بچی کو چھوڑ دیا۔ میں تم لوگوں پر کالا جادو کروا رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب مضبوط رشتے ہوں تو ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے شوہر نے فوراً ہی پولیس کو کمپلین کی تھی اور اسے اریسٹ کروا دیا تھا۔ مار پیٹ کی وجہ سے اس نے اس سچ اگل دیا، ورنہ جتنی صفائی کے ساتھ وہ میرے شوہر کے ساتھ تھا، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ درندہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اور میرے شوہر یہ شہر چھوڑ کر اب دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں میری بچی کو لے کر غلط باتیں شروع ہو گئی تھیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا مستقبل داؤ پر لگے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی کارروائی ہمارے ساتھ پیش آئے تو ہم اپنے ارد گرد پر نظر دوڑائیں۔ اس طرح غافل ہونے سے مسئلہ کا حل نہیں نکلتا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔